السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سچ کے کیا فوائد ہیں اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں۔ یعنی انسان اگر سچ بولتا ہے اس کو کیا کیا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کیا کیا سزائیں ملیں گی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے اپنے آڈینس کو۔ اور دوسرے نمبر پر حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بات کریں گے۔ آج ہمیں آپ بتائیں کہ اس جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں اور سچ کے کیا فوائد ہیں، اس کے متعلق آپ کے پاس کیا علم ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ آج ہم نے اپنی آڈینس کو سچ اور جھوٹ کے متعلق بتانا ہے، کچھ کہ سچ کے کیا فوائد ہیں، جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آج اپنی آڈینس کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا زندگی کے اندر اس چیز کو اپنائیں کہ تو ہمارا زیادہ دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح سے آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں، گناہ، منکرات اور منہیات یہ بہت زیادہ عام ہیں، ہر کسی کے اندر موجود ہیں۔ تو انہی برائیوں کے اندر، انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی، بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے کہ جو جھوٹ ہے، کہ جو آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جنگل میں لگی ہوئی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ پھیل چکا ہے اور آگے پھیلتا جا رہا ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے لگاتار اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، کاروباری معاملات ہو گئے، گھر کے معاملات ہو گئے، ایسے معاملات کے اندر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی کثرت کرتا ہے، جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جھوٹ اس کو پھر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی کے مقابلے میں سچ ہے کہ وہ سچ اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو اسی معاملے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صادقا، کہ فرمایا کہ ان الصدق، یہ جو سچ ہے یہدی الی البر، کہ جو بندہ سچ کو اپناتا ہے، اپنی زندگی کے اندر سچ کو اپناتا ہے، سچ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ سچ اس کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف۔ پھر آگے فرمایا کہ ان البر یہدی الی الجنہ، پھر آگے چل کر یہ نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اس بندے کی رہنمائی جنت کی طرف کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ان الرجل، کہ ایک آدمی لیصدق، وہ اپنی زندگی کے اندر سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر سچ بولتا ہے، خواہ وہ کاروباری لین دین ہو، وہ گھر کے معاملات ہوں، محلے کے معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، ہر جگہ پر وہ سچ کو اپناتا ہے، سچ کا پلہ تھامتا ہے اور سچ کو اپناتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یکتب عند اللہ صادقا، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حتی یکتب عند اللہ صادقا، کہ وہ اللہ کے ہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے سچ کا فائدہ بتاتے ہوئے جھوٹ کی مذمت کی اور جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ اس کے متعلق میں بھی بتاتا چلوں کہ اذا صمت فلیصم، کہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی، یہ صحابی کا قول ہے، جب بھی تم روزہ رکھو تو تم روزہ رکھو سمعک و لسانک و بصرک، اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا بھی تم روزہ رکھو۔ یعنی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے تو ساتھ اس کو اس زبان کا بھی روزہ رکھنا پڑے گا کہ اس زبان سے اس نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کو اس زبان سے سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، اور اس زبان سے کوئی غیبت، کوئی چغلی وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور جب بھی تم روزہ رکھو اپنی آنکھوں، بصرک، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھو۔ یعنی انسان کو اگر موبائل یوز کر رہا ہے اس میں بے حیائی والی ویڈیو سے روکنا پڑے گا، اور کیا کہتے ہیں ان آنکھوں سے جو بھی برے اعمال ہوتے ہیں اس سے رکنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ساتھ ان آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا۔ وَسَمْعُكَ، اور اپنی کانوں کا، اپنے کانوں کا بھی تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی انسان نے ان کانوں کے ساتھ کوئی جھوٹ والی گفتگو نہیں سننی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ اس کے پاس نہ جائیں، آپ اس کے پاس نہ بیٹھیں۔ اور اس کانوں کے ساتھ آپ نے گانے نہیں سننے، اس روزے کے اندر رہ کر، روزے کے علاوہ بھی نہیں سننے،
لیکن روزے کے اندر رہ کر آپ نے ان کانوں کا بھی ساتھ میں روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ یہ جھوٹ جو بندہ بولتا ہے، جھوٹ پھر بندے کی آگے فجور یعنی گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ ان الفجور یہدی الی النار، کہ پھر گناہ آگے کیا کرتا ہے، گناہ اس کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کو جہنم کی طرف، نار مطلب آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کاذبا، کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اتنا وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ کو اپنا لیتا ہے، جھوٹ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ حتی یکتب عند اللہ کاذبا، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سچ کو اپنائیں، سچ کا سہارا لیں، سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے ہاں سچوں میں لکھے جائیں، نہ کہ ہم جھوٹ کو اپنائیں، جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جھوٹ کو عام کرتے پھریں، جھوٹ بولتے پھریں، ہر معاملے کے اندر جھوٹ بولیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیے جائیں، تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے منافق کی علامتیں بتائیں، منافق کی 3 علامتیں اللہ کے نبی نے بتائیں، وہ کہ جس بندے کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ بندہ منافقوں کے درجے میں چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کاذبا، کہ وہ بندہ کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اپنی ہر بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا بندہ ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ آگے اسی حدیث میں بتایا کہ اذا وعد اخلف، کہ وہ بندہ کہ جو وعدہ کرتا ہے اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی نشانی منافق کی ہے۔ آگے بتایا کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب کسی بندے کے پاس امانت رکھوائی جائے کس چیز کی، تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرے، تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ ان تینوں میں سے ہمارے موضوع کے مطابق یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مطلب کہ جھوٹ بولنے والے بندے کو اللہ کے نبی نے منافق کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہا ہے کہ وہ منافق کی نشانی ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھی معاملے کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کو اپنانا چاہیے۔ آگے میں قرآن کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو جب بھی تم گفتگو کرو، جب بھی تم بات کرو تو تم سچ بولو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی گفتگو کرنی ہے، جب بھی بات کرنی ہے کسی سے بھی، ٹھیک ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ نے سچ بول۔ اس کے متعلق ایک آپ کو واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بڑا سخت ترین آدمی تھا، بڑی سزائیں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہا تھا تو جمعے کے دوران ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ کا جمعے کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ حجاج بن یوسف نے یعنی کہ خاموش رہا، جمعے کے بعد اس کو قید کروا دیا، اس نے کہا قید کر دیا جائے۔ جب صبح کا معاملہ ہوا کو اس نے کہا کہ چلیں صبح کو اس کو دیکھیں گے، جو بھی اس کا معاملہ ہے صبح کو کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ اب اس بندے کو سزائے موت دی جائے گی، یعنی اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ اس کے خاندان والے اس کے پاس آئے، حجاج بن یوسف کے پاس، اس کو آگے کہنے لگے، حجاج یہ جو ہمارا بندہ تھا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس نے کہا نہیں۔ پھر اس کے خاندان والوں نے کہا کہ بھائی وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، اسے نہیں پتہ لگتا کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہاں میں کل اس کے پاس جاؤں گا، اگر اس نے یہ کہا کہ میں مجنون ہوں، میں پاگل ہوں، تو اسے میں چھوڑ دوں گا۔ اب اس کے گھر والے جو جیل کے اندر قید تھا وہ سارے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس طرح حجاج بن یوسف کو کہا ہے، تو آپ نے جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں پاگل ہوں، مجنون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں، میں کیوں پاگل بنوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے تو میں اپنے آپ کو پاگل کیسے ثابت کروں؟ اس نے کہا میں تو ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ اگلے دن حجاج بن یوسف اس کے پاس گیا اور جا کر اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا پاگل ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو بالکل پاگل نہیں۔ حجاج بن یوسف حیران ہوا، پریشان ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ تم اس معاملے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی کہ اس بندے نے، اس حجاج بن یوسف نے اس کے اس سچ کو سن کر اس نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ جو بندہ ایک اتنا بڑا جابر بندہ ہے، اتنا سخت ترین بندہ ہے،
کہ اس نے پھانسی کا اعلان کروا دیا لیکن بعد میں اس نے ایک سچ سنا ہے تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اسی طرح آپ بھی سچ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچ بولو گے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ اب اس آدمی نے سچ بولا ہے تو اس کے اعمال دنیا کے اندر درست ہو گئے۔ اب یہ دنیا کے اندر درست ہوئے، یہ دنیا کا انعام تھا۔ اب آخرت کے لیے کیا انعام ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف۔ ایک بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو کامیاب ترین شخص بنا دیا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں اور سچ کے کیا فائدے ہیں۔ یہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وباللہ التوفیق۔